بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں انوار احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو سبا کی رانی بلقیس کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ دوستو، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر ایک پرند کو ایک ایک مہم کے واسطے مقرر کر رکھا تھا۔ ان میں سے ہدہد پانی کی کھوج کر بتانے پر مقرر تھا، اس لیے کہ وہ پانی کو زمین کے نیچے اس طرح دیکھتا تھا جسے آدمی شیشے میں روغن کو دیکھتا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے چلتے تخت سے نماز کے لیے اترے اور فوج کو کھانا پکانے کا حکم دے دیا۔ ہدہد نے سوچا جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام نماز میں لگے ہوئے ہیں اس وقت تک وہ اڑ کر اس دیش کی لمبائی چوڑائی کو معلوم کر لے گا۔ یہی سوچ کر وہ اڑا اور شہر میں پہنچا۔ وہ شہر بہت ہی رونق دار خوبصورت شہر تھا، نہروں اور باغوں سے آباد تھا، عمارتیں بڑی خوبصورت بنی تھی۔ ہدہد ایک باغ میں اتر پڑا اور ایک ہدہد سے ملاقات کی، اس ملک کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس شہر کا نام سبا ہے، ایک عورت یہاں کی رانی ہے، اس کا نام بلقیس ہے، 12,000 اس کے سردار ہیں، ہر سردار کے حکم میں 1,00,000 لڑاکا جوان ہیں۔ رانی اور یہاں کی پوری جنتا سورج کی پوجا کرتی ہے۔ ہدہد یہ جانکاری لے کر واپس لوٹا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غائب پایا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ بتایا گیا فوج بڑی دیر سے پیاسی ہے لیکن وہ غائب ہے۔ حضرت سلیمان کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا۔ فرمایا اگر وہ اپنے غائب ہونے کی صحیح اور مناسب وجہ نہ بیان کر سکا تو میں اس کو قید کر دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا۔ عقاب اس کی کھوج کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب عقاب اسے کھوجنے کے لیے اڑا تو دیکھا کہ وہ سبا شہر کی اور سے آ رہا ہے۔ جھٹ اسے پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے جا کر حاضر کیا۔ غصہ تو تھا ہی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر کھینچا۔ ہدہد بولا، اے اللہ کے نبی، اس دن کو یاد کرو کہ آپ بھی سب سے بڑے انصاف پسند اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آخرت کے سوال جواب سے کانپنے لگے اور اسے چھوڑ دیا۔ پھر پوچھا تو کہاں گیا تھا؟ ہدہد نے کہا ایک خبر لایا ہوں جو آپ کو یہ نہیں معلوم۔ پھر رانی بلقیس کی پوری بات آپ کو سنا دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بلقیس کو سب کچھ دیا ہے۔ اس کا تخت لال پتھر کا بنا ہے، ویسے وہ لال سونے کا بنا ہے، جواہر سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے پائے یاقوت اور زمرد کے ہیں، 30 گج لمبا اور 20 گج اونچا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا دیکھیں تو سچا ہے یا جھوٹا۔ پھر فوراً ایک خط لکھوایا۔ خط کا مضمون اس طرح تھا، یعنی یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہ مجھ پر سر نہ اٹھاؤ اور آؤ میرے پاس مسلمان ہو کر۔ پھر مہر لگا کر ہدہد کو خط دیا اور روانہ کر دیا۔ جس وقت ہدہد سبا شہر میں پہنچا، بلقیس اپنے محل میں آرام کر رہی تھی۔ محل کے 7 دروازے اس وقت بند تھے۔ ہدہد نے کھڑکی میں سے خط بلقیس کے سینے پر رکھ دیا۔ جب بلقیس جاگی اور خط دیکھا جبکہ دروازے بند تھے، اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ خط کون لایا، کیسے آیا۔ جب ادھر ادھر دیکھا تو سوائے ہدہد کے کوئی نظر نہ آیا۔ گمان کیا بس یہی پرندہ یہ خط لے کر آیا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی مہر پر نظر پڑی تو مارے ڈر کے کانپنے لگی اور خط کو پڑھ کر اپنے مشیروں اور درباری سرداروں کو بلاوا بھیجا۔ جب وہ سب آ گئے تو پورا واقعہ انہیں بتایا اور پوچھا بتاؤ کیا کیا جائے۔ سب نے عرض کیا کہ آپ کے پاس فوج ہے، دھن دولت ہے، لڑائی کا سب سامان ہے، اسے بادشاہ کو لڑ کر جیت لیجئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ رانی نے پوچھا جاننے کی بات یہ ہے کہ سلیمان ہے کون؟ بولے وہ ایک زبردست بادشاہ ہے، لوگوں کو موسیٰ کے دین کی طرف بلاتا رہتا ہے، ساتھ ہی اس کے قبضے میں ہے جن، انسان، چرندے پرندے، یعنی سب طرف اس کی حکومت ہے۔ بلقیس بولی بادشاہوں کا کام ہے کہ وہ جس ملک میں جائیں اس کو برباد کرنے کی کوشش کریں، وہاں کے لوگوں کو ذلیل کریں، اس لیے لڑائی لڑ کر کیوں اس خطرے کو مول لیا جائے۔ اگر وہ جیت گئے تو پھر یہ تو ہمارے ملک کی بربادی ہوگی۔ اس سے بچنے کے لیے میں کچھ تحفے بیچ کر رخ کا اندازہ کر لوں۔ اگر سلیمان پیغمبر ہے تو اسے دنیا اور اس کی چیزیں نہیں چاہیے، انہیں تو صرف اسلام یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری چاہیے۔ پھر میں اس کا مقابلہ نہ کر پاؤں گی، اس لیے کہ پیغمبر سے مقابلہ کرنا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن اگر سلیمان صرف بادشاہ ہے تو وہ یہ تحفے قبول کر لے گا۔ مشیروں اور سرداروں کو بھی بلقیس کی یہ تجویز پسند آئی۔ کپڑوں میں 100 لونڈیاں
اور یاقوت ناسوا ایک حقے میں رکھ کر سنہرا تالا اس پر لگا دیا اور 2 سونے کی اینٹ اور ایک چاندی کی اینٹ تحفے کے لیے تیار کی۔ منذر بن عمر کو دودھ بنایا جو بڑا عقل مند اور ہوشیار تھا، اور سامان کے ساتھ اس کو بھیجا۔ چلتے وقت اسے سمجھا کر کہا کہ جب تو سلیمان کے حضور پہنچے تو ان سے کہنا کہ ان میں سے مردوں کو عورتوں سے الگ کر دو، اور پوچھنا کہ اس حقے میں کیا ہے۔ اگر وہ بتا دیں تو اس کے پیرونے کی درخواست کرنا۔ اگر یہ سب باتیں انہوں نے صحیح کر دیں تو سمجھو پیغمبر ہے۔ یہ سب سامان دے دینا یا پھر پھیر لینا۔ اگر گھمنڈ کے ساتھ باتیں کرے تو سمجھنا کہ بادشاہ ہے، پھر ڈرنا مت، واپس آنے میں دیر نہ کرنا۔ اگر نرمی اور مہربانی سے بات کرے تو سمجھنا کہ یہ پیغمبر ہے، ادب سے باتیں کرنا۔ یہ سب سمجھا کر ان کو ودا کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ پوری بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دی، اور یہ بھی کہ اس راہ میں جو کٹھنائیاں آئیں ان کا حل یہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً جنوں کو حکم دیا کہ جس طرف سے دودھ آ رہا ہے سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دو اور 4 اینٹوں کی جگہ خالی چھوڑ دو۔ انسان اور جن الگ الگ صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ فرش کے کناروں پر خشکی کے اور سمندروں کے جانوروں کو باندھے۔ اس تیاری کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت اس فرش پر بچھایا اور سیدھی طرف 4000 سونے کی کرسیاں اور اتنی ہی بائیں طرف رکھی۔ درجوں اور رتبوں کے حساب سے بنی اسرائیل کے لوگ آ کر بیٹھے، اور اس پوری فوج پر پرندوں نے اپنے پروں کا سایہ ڈالا۔ تب بلقیس کے دودھ کو طلب فرمایا۔ دودھ کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے، وہ اس بادشاہی شان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اینٹوں کے فرش کو دیکھ کر ان کو ساتھ لایا ہوا تحفہ بہت معمولی نظر آنے لگا۔ مارے شرم کے وہ 4 اینٹیں جو اس جگہ میں جان بوجھ کر چھوڑی گئی تھی رکھ دی۔ چلتے وقت جب جنوں کی صف تک پہنچے اور عجیب شکلیں اور ڈراؤنے چہرے دیکھے تو ہمارے روب کے قدم آگے نہ اٹھتے تھے۔ جنوں نے کہا جلدی آؤ، ڈرو نہیں۔ سلیمان کا انصاف ایسا نہیں ہے کہ ہم تم جیسے لوگوں سے چھڑکانی کریں۔ اس کے بعد انسانی فوج اور حیوانی گروہ جانوروں کے جھنڈ سے ہوتے ہوئے دربار میں پہنچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے اچھے اخلاق اور نرمی سے پیش آئے اور سواگت کرتے ہوئے انہیں بٹھایا۔ منذر نے رانی بلقیس کا خط بڑے ادب کے ساتھ حضرت سلیمان کو دیا۔ جب منذر سمجھائے کہ مطابق اپنی بات کہہ چکا تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مردوں کو عورتوں سے جدا کیا اور فرمایا کہ اس حقے میں ایک یاقوت ناسوا ہے، تم چاہتے ہو کہ میں اس کو پیرو دوں؟ ایک جن کو انہوں نے فوراً حکم دیا، اس نے جھٹ اس کو پیرو دیا، اور جو سبا رانی کی طرف سے لوگ بھیجے گئے ان کے دل میں شک کے جو جنگ لگے ہوئے تھے اس کو فوراً دھو دیا۔ پھر ان کا ہدیہ واپس کر کے فرمایا تم چاہتے ہو کہ میری مال سے مدد کرو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے بہتر عنایت کیا ہے۔ پھر منذر سے فرمایا کہ جا کر رانی سے کہو کہ ایمان لائے، ورنہ اتنی بھاری فوج بھیجوں گا کہ تم اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ منذر نے جب رانی کے پاس جا کر پوری بات تفصیل سے بیان کی تو وہ بولی سلیمان صرف ایک بادشاہ نہیں ہے بلکہ اس کی حکومت نبوت کے زیور سے سجائی گئی ہے، اور سچ ہے کہ مجھ کو اس کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ پھر حضرت سلیمان کے دربار میں چلنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے تخت کو 7ویں محل میں رکھ کر سب کے دروازے پر تالا چڑھا دیا اور بڑی تعداد کو اس کی حفاظت پر لگا کر ایسی شان سے روانہ ہوئی کہ آسمان کی آنکھیں اس کو دیکھنے سے میلی تھیں۔ پھر منزلیں طے کرتی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج سے ایک فلانگ کی دوری پر پڑاؤ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب رانی کے تشریف لانے کی خبر پائی تو سبا والوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لائے؟ ایک بھاری بھرکم جن نے عرض کی کہ میں اس کو لا دوں گا اس سے پہلے کہ وہ آئے، یا آپ یہاں سے اٹھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلے کی مجلس میں صبح سے دن ڈھلنے کے پہلے تک بیٹھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد پہنچے۔ اس وقت آصف بن برکھیا جو بڑے وزیر تھے، وہ اسم اعظم بھی جانتے تھے، بولے میں جاؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے دیکھا تو فرمایا کہ یہ تو صرف پروردگار کی مہربانی ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ حکم کیا کہ اس تخت کے جواہرات کی جگہ بدل دی جائے۔ جنہوں نے فوراً ہیرے جواہرات کی جگہ لال اور لال کی جگہ ہیرے بدل کر اس طرح جڑوا دیے گویا اصلی ہی ایسا تھا۔ جس دن بلقیس سے ملاقات ہونی طے ہوئی اس دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی مجلس بنائی کہ کسی زمانے میں کسی ایسی مجلس کا نشان نہیں ملتا۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی عزت کا خیال کرتے ہوئے
اسے اپنے تخت کے اوپر بٹھایا۔ بیٹھنے کے بعد وہ کنکھیوں سے اپنے تخت کو دیکھتی جاتی تھی۔ حضرت آصف سے پوچھا، یہ تخت تمہارا ہے کیا؟ کہا، جیسے میرا ہے، یعنی جواہرات کی جگہ بدل جانے سے وہ یقین کے ساتھ اسے اپنا نہ بتا سکی۔ یہ اس کی عقل مندی تھی۔ حضرت سلیمان اس کی عقل مندی اور تیزی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر بلقیس کو اپنی بہن کے پاس اتارا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر میں تمام عورتوں کو بلقیس سے ملنے جلنے کا موقع مل گیا، اور یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجربے کے لیے جنوں کو حکم دیا کہ گھر کا پورا آنگن حوض کی طرح کھود کر صاف پانی سے بھر دیں اور اس میں رنگ برنگی مچھلیاں چھوڑ کر پورے آنگن کے منہ پر سفید براق کا کانچ جما دیں کہ جو آدمی باہر سے آئے تو اس کو پانی سمجھے۔ وہاں تو حکم کی دیر تھی، صحن فوراً اسی طرح تیار ہو گیا، اور حضرت سلیمان نے اپنا تخت ایسی جگہ پر رکھا کہ جو کوئی حضور میں آئے تو اسی صحن سے گزرتا آئے۔ پھر بلقیس کو اسی مکان میں طلب کیا۔ بلقیس نے اس کو پانی سمجھ کر اپنی بلوری پنڈلی کھولی تاکہ پاؤں پانی میں رکھ کر حضور میں آئے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں، کانچ ہے، اس پر قدم رکھ کر چلی آؤ۔ پھر بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر ایمان لے آئیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ رانی بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔